أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم النحو فصل نمبر 13 منصوبات۔ منصوبات یہ نصب کی جمع ہے۔ نصب کے معنی زبر بھی ہے اور فتحہ، کسرہ، الف اور یا، ان چاروں کو منصوب کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں۔ منصوبات 12 ہیں۔ مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی، حال، تمیز، انا اور اس کے اخوات کا اسم۔ یہاں دیکھیے انا اور اس کے اخوات منصوبات میں بھی آ گئے اور مرفوعات میں بھی تھے، لیکن کیا کہا جا رہا؟ انا اور اس کے اخوات کا اسم، اور مرفوعات میں انا اور اس کے اخوات کی خبر تھی۔ آپ دیکھ لیں، ایک مرتبہ میں دکھا دیتی ہوں۔ انا اور اس کے اخوات کی خبر دیکھیں یہاں۔ اسی طرح کانا اور اس کے اخوات کا اسم ہے یہاں پر، اور منصوبات میں ہو جائے گا یہ خبر۔ بالکل دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انا اور اس کے اخوات کا اسم، کیوں؟ کیونکہ انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب ہوتا ہے۔ انا زیدن قائم، یہاں زید جو ہے وہ ہے منصوب، اس وجہ سے اسم کو رکھا گیا ہے منصوبات میں، اور خبر کو مرفوعات میں رکھا گیا تھا۔ ما ولا کی خبر، اور مرفوعات میں ما ولا کا اسم تھا۔ لا برائے نفی جنس کا اسم، اور مرفوعات میں لا برائے نفی جنس کی خبر تھی۔ کانا کی خبر، یعنی کانا سرد اللہ باتیں یہ جو پڑھی، اس کی خبر ہے اس میں، لیکن مرفوعات میں اسم تھا۔ اور ایک آخری 12واں مستثنی۔ اب دیکھیے مفعول بہ، مفعول لہ اور مفعول مطلق، یہ 3 آپ لوگ فیض الادب میں بھی ابھی پڑھ چکی ہیں اس کے بارے میں، تو پھر ابھی دیکھیے آسان ہوگا تھوڑا۔ مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے، یہ بات تو معلوم ہے۔ جیسے اکلا زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ اکلا فعل، زید فاعل، طعاما مفعول بہ۔ کیوں؟ کیونکہ کام کرنے والے کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھانا ہے۔ کھانا نہیں ہوتا تو کھاتا بھی نہیں، تو فاعل کا فعل واقع کس پر ہوا؟ کھانے پر ہوا۔ پھر شربا خالد ماء، خالد نے پانی پیا، یہاں بھی کام کس پر واقع ہو رہا ہے؟ پانی پر ہو رہا ہے۔ ترکیب تو وہی ہے جو میں نے بتائی ابھی۔ بعض جگہ مفعول بہ کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے میزبان اپنے مہمان کی آمد پر اس کو خوش کرنے اور اطمینان دلانے کے لیے کہے اہلا و سہلا، یعنی اتیت اہلا و وطئت سہلا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں، نہ کہ غیروں میں، اور آپ نرم و خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں، آپ پر کوئی مشقت و تکلیف نہیں۔ یہ جو کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو اس کو آپ کیا کہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتی ہیں۔ خوش آمدید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ آئے ہیں جس جگہ پر، وہاں آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے، یہاں آپ کی خاطرداری کی جائے گی، میزبانی کی جائے گی، اور آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس کو شارٹ فارم میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید، یا انگلش میں کہہ لیتے ہیں ویلکم۔ تو عربی میں بھی اس کا لفظ ہے اہلا و سہلا، یہ کہا جاتا ہے۔ جیسے نعت شریف میں سنی ہوں گی نا، اہلا و سہلا مرحبا، تو کیوں کہا جاتا ہے؟ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر کہا جاتا ہے یہ جملہ، کیونکہ اس کی بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں مسلمان، کیونکہ یہ بھی ایک مہمان بن کر آتا ہے۔ تو اہلا و سہلا یہ کسی مہمان کی آمد پر اہل عرب کہتے تھے، لیکن یہ پورا جملہ ہے اتیت اہلا و وطئت سہلا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اردو میں؟ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں، یعنی آپ جو آئے ہیں تو ہم تو آپ ہی کے اہل ہیں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، ٹھیک ہے، یعنی گھر والے سے یہاں مراد صرف آپ اپنے بھائی بہن اور ماں باپ یہ نہیں ہوں گے، گھر والے میں مراد ہیں رشتہ دار، اور گھر والے ماں باپ بھی ہیں۔ تو اہل کا معنی ہو گیا گھر والے،
کہ آپ آئے ہیں تو آپ اپنے ہی آدمیوں میں آئے ہیں، اپنے گھر والوں میں آئے ہیں، غیروں میں نہیں آئے ہیں۔ وَوَطِئْتَ سَهْلًا، اس کا کیا مطلب؟ آپ نرم اور خوشگوار جگہ وارد ہوئے ہیں۔ سہل کا معنی آسان ہوتا ہے عربی میں، تو یہاں خوشگوار اور نرم مراد لیا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ جس جگہ آئے ہیں وہاں آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر جب بھی کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو آپ چاہتی ہیں نا کہ اس کی ہر طرح سے مہمان نوازی کی جائے، کسی طرح سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اسی چیز کو شارٹ فارم میں کیا کہا گیا؟ اہلا و سہلا۔ اب یہ یہاں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ بتایا گیا کہ بعض جگہ مفعول بہی کا فعل کسی قرینہ کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ مفعول بہی، مفعول تو اسی وقت ہوگا نا جب فعل اور فاعل ہوگا، تو مفعول بہی کا فعل جو ہوگا وہ کبھی کبھی چھپا دیا جاتا ہے، یعنی لکھا نہیں جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ اہلا و سہلا صرف کہا جا رہا ہے، اتیتا اور وتیتا یہ دونوں فعل، اس کے فعل اور فاعل ساتھ میں ہیں۔ اتیتا فعل، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، تو فعل اور فاعل جو ہے اس کا فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اتیتا بھی اور وتیتا بھی دونوں فعل حذف کر دیے گئے ہیں اور صرف اہلا و سہلا کو رکھا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اہلا و سہلا بولنے سے ہر کوئی یہ سمجھ جاتا ہے کہ مہمان آیا ہے، اور مہمان جو آ رہا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ مجھ کو اگر یہ جملہ کہا گیا ہے تو میرے ساتھ اب یہ لوگ اچھے سے پیش آئیں گے۔ یہاں اتیتا اور وتیتا محذوف ہیں۔ آپ لوگوں کو سنا رہی ہے، یہاں جو کہا جا رہا نا قرینہ کی وجہ سے، قرینہ کا مطلب ہے کہ اگر کنڈیشن ایسی ہے کہ فعل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو بغیر فعل کو بولے اور بغیر فعل کو لکھے صرف مفعول سے بھی کام چل جائے گا۔ جیسے کہ میں ایک ایسے ہی مثال آپ کو دیتی ہوں، میں اگر آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے جو آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کیا وہ سمجھ میں آیا، تو اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو کیا کہتی ہیں؟ جی، یا تو کہتی ہیں جی باجی۔ یہ تو نہیں نا کہنے جاتی ہیں کہ ہاں باجی مجھے سمجھ میں آ گیا۔ یہ پورا جملہ کہتی ہیں کیا؟ بتائیں گی ذرا۔ نہیں۔ ابھی بھی آپ نے جو جواب دیا وہ صرف نہیں کہا ہے نا، تو کیونکہ صرف نہیں کہنے سے یہ بات کلیئر ہو جا رہی ہے کہ پیچھے جو باتیں کہیں گئی تھی وہ سب آپ کو معلوم ہے، آپ سمجھتی ہیں۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے قرینہ، یعنی جب کنڈیشن ایسی ہو کہ فعل کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، بغیر فعل کے صرف مفعول بولنے سے کام ہو جائے تو فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی باجی۔ سبھی کو ہو گئی نا کلیئر؟ بولیے، ہر کوئی بولیں۔ جی۔ تو ابھی بھی آپ لوگوں نے جو جملہ کہا اس پر غور کی؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا، تو آپ کہیں جی اپی، مطلب آپ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جی اپی کلیئر ہو گیا، تو اتنا لمبا کہنے کے بجائے صرف کہہ دی جی اپی، میں بھی سمجھ گئی آپ بھی سمجھ گئی، تو وہی یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور جیسے ڈرانے کے موقع پر کہا جائے ایاک والاسد، یعنی اتقی نفسک من الاسدی، اپنے آپ کو شیر سے بچاؤ۔ ایاک والاسد، اس کا مطلب ہوتا ہے اتقی نفسک، یعنی بچا اپنے آپ کو، من الاسدی شیر سے، اور اسی کو شارٹ فارم میں صرف ایاک والاسد عرب کے لوگ کہتے ہیں، تو عرب کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کہنے کا مطلب ہے کہ شیر آ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں اتقی فعل محذوف ہے، اتقی فعل ہے یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، یہ فعل ہے اور اس کو حذف کر دیا گیا۔ کسی کو پکارنے کے وقت بھی فعل کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے یا غلام زیدن، یعنی اے زید کے غلام۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادعو غلام زیدن، یعنی کہ پکار رہا ہے جو کوئی، وہ یہی نہ کہتا ہے کہ پکارتا ہوں میں زید کے غلام کو۔ اب میں اگر کہوں گی کہ صاحبہ سبق سنائیے، تو مطلب کیا ہوا کہ میں آپ کو پکار کر کے کہہ رہی ہوں کہ صاحبہ سبق سنائیے، یا پھر کبھی کبھار سبق سنائیے کا لفظ میں نہیں بولتی، صرف کہتی ہوں، جیسے ممتاز اگر پڑھ لی ہیں تو پھر میں صرف نام لیتی ہوں کہ صاحبہ، یا پھر کہتی ہوں صبا، یا پھر کہتی ہوں رخسار، یا کوئی بھی ہے کہتی ہوں آفرین، صرف نام لے لیتی ہوں، تو آپ لوگ سمجھ جاتی ہیں نا کہ کہا کیا جا رہا ہے۔
ظاہر سی بات ہے اب میں سبق سننے کے لیے اور پڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو جمع کی ہوں، تو آپ کا نام لینے کا پیچھے مقصد یہی ہے کہ اب آپ کو سبق سنانا ہے، تو سنانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو وہی یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب عرب کے لوگ ہیں تو وہ عربی میں بات کریں گے، اور ہم سب اجمی ہیں تو ہماری جو زبان ہے ہم اس میں بات کریں گے۔ تو یا غلام کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے زید کے غلام کہنے کا مطلب ہے ادعو غلام زیدین، یعنی میں پکارتا ہوں زید کے غلام کو۔ یہاں ادعو محذوف ہے، ادعو جو ہے یہ فعل ہے، فعل کو حذف کر دیا گیا۔ یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے یعنی جب پکارا جاتا ہے تو حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے، ندا کے معنی ہی پکار ہے۔ اور غلام و زیدن منادا ہے، یعنی زید کے غلام کو پکارا جا رہا ہے، تو جس کو پکارا جاتا ہے وہ منادا ہوتا ہے۔ تنبیہ، منادا اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ اس کو دھیان میں رکھیں گی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اور منادا یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اگر وہ مضاف بنا تو پھر اس پہ آپ کو زبر لگانا ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیں، یا غلام زیدن، یا غلام زیدن، یا حرف ندا، غلامہ مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے منادا، کیونکہ یہاں آپ کو بتایا گیا یا حرف ندا اور غلام زیدن منادا ہے۔ یہاں غلام پر پیش اس لیے لگایا گیا کیونکہ یہاں پر یا کو لکھا نہیں گیا ہے، یہاں آپ کو سمجھایا جا رہا ہے صرف، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے منادا بنتا ہے تو جو مضاف ہوتا ہے اس پر آپ کو نصب لگانا ہوگا، جیسے یا غلامہ زیدن، یا پھر مشابہ مضاف ہو یعنی مضاف کی طرح ہو، مشابہ مضاف کے معنی مضاف کی طرح ہو، جیسے یا قارئن کتابن یعنی اے کتاب کے پڑھنے والے۔ یہاں پر بھی دیکھیں قارئن، یہ بھی آپ کو نصب دکھ رہا ہے۔ یا پھر نکرہ غیر معینہ ہو، یعنی نکرہ ہے اور ایسا نکرہ ہے جو کہ معین بھی نہیں ہے۔ نکرہ تو کہتے ہیں نا ایسی چیز کو کہ جو خاص نہیں ہے، تو ایک تو یہ خاص نہیں ہے اور اس پر سے معین بھی نہیں ہے، یعنی بہت سے ہیں ان میں سے کوئی ایک۔ جیسے کیسے اس کی مثال ہوگی، یا رجلن خذ بیدی، یہاں دیکھیں کوئی اندھا شخص ہے، اندھا آدمی جو ہے اس کے لیے تو ہر کوئی نکرہ ہی ہوگا نا، وہ تو کسی کو جانتا نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا، جو اس کے گھر والے ہیں جن کو پہچانتا ہے نام سے ان کو چھوڑ کر کے۔ اب اگر کوئی اندھا ہے وہ روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ کوئی مجھے روڈ پار کروا دو، وہ تو یہی نہ کہے گا۔ عربی میں اس کو کہا جائے گا یا رجلن خذ بیدی، کہ اے شخص میرا ہاتھ پکڑ لے، یعنی میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے رستہ جو ہے وہ پار کروا دو۔ تو اندھا ہے وہ ہر کسی کو آدمی کہے گا، وہ تو یہی کہے گا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تو کوئی میں عورت بھی آ سکتی ہے، مرد بھی آ سکتا ہے، بچہ بھی، بوڑھا بھی، ہر کوئی آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی ہر کوئی ہے، تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اور غیر معین بھی ہے کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ آواز دے رہا ہے تو مرد ہی آئے گا یا عورت ہی آئے گی، تو غیر معین بھی ہے اور نکرہ بھی ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا، جو حرف ندا کے بعد منادا ہوگا وہ آپ کا زبر کے ساتھ ہوگا یعنی منصوب ہوگا۔ جیسے یا رجولن، یہاں دیکھیے رجولن یہ بھی منادا ہے اور مضاف ہو گیا، اور اس کی وجہ سے یہ زبر ہو گیا یعنی نصب ہو گیا، یا رجولن خذ بیدی۔ اور منادا مفرد معارفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اب منادا جو ہے اگر وہ مفرد ہے یعنی تنہا ہے اور معارفہ ہے یعنی کہ خاص ہے تو علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اب وہ پیش ہوگا، وہ رفع ہوگا، اس پر سے رفع جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔ جیسے یا زیدو، یا زیدو اس کو پیش ہی رکھیں گے ہمیشہ۔ جیسے کہ دعا وغیرہ پڑھتی ہیں تو کہتی ہیں نا اللہم یا پھر یا اللہ، یا اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ اللہ کے ہاں پر پیش کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ مفرد ہے، تنہا ہے اور معارفہ ہے یعنی خاص ہے۔ لفظ اللہ کا نام جو ہے اللہ کے لیے ہی خاص ہے، کسی اور کا یہ نام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس پر جو پیش ہے وہ ہمیشہ پیش ہی رہے گا۔
اسی طرح یہاں یا زیدو کہا جا رہا ہے کیونکہ یا تو حرف ندا ہے، زید جو ہے وہ منادہ ہے، اور منادہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تنہا بھی ہے یعنی مفرد ہے، اور معرفہ بھی ہے یعنی خاص ہے۔ زید بولنے سے 10 آدمی نہیں آئیں گے، جس کا نام زید ہے وہی آئے گا، اور اس پر جو علامت لگی ہے وہ رفع کی لگی ہے، پیش کی لگی ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا، رفع پر مبنی ہوتا ہے یعنی یہ ہٹے گا نہیں، بدلے گا نہیں۔ اور اگر منادہ معرف باللام ہو یعنی کہ الف لام لگایا گیا ہو خاص کرنے کے لیے، تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایہا سے فصل کرنا لازمی ہے، جیسے یا ایہا الرجل، جیسے قرآن مجید میں پڑھتی ہے نا یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الناس، تو کیونکہ یا ایہا الذین، الذین پر الف لام لگا ہوتا ہے۔ کبھی غور کریں گی قرآن پاک اب جب پڑھیں اب نماز کے بعد تو دیکھیں یا کے بعد جو ایہا آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد الذین پر الف لام لگا ہے، اور کیا کہا گیا کہ اگر منادہ معرف باللام ہو، منادہ تو سمجھ رہی ہیں، حرف ندا کے بعد جو آ رہا ہے یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں گی اے زینب، تو اے تو ہو گیا حرف ندا اور زینب ہو گئی منادہ۔ میں کہوں گی اے لوگوں، تو اے ہو گیا حرف ندا، لوگوں ہو گیا منادہ۔ تو اے لوگوں کے لیے عربی میں آتا ہے یا ایھا الناس۔ اب یہاں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ منادہ اگر معرف باللام ہے، یہاں پکارا جا رہا ہے آدمی کو، اور آدمی جو ہے وہ منادہ ہے اور معرف باللام ہے، کیونکہ اس پر الف لام لگایا گیا ہے، اور الف لام لگنے کی وجہ سے نکرہ جو ہے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکی ہیں اسم کی قسموں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر سے اس کو سنیے، منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان، حرف ندا یا ہے اور منادہ رجل ہے، ان دونوں کے درمیان لفظ ایہا لگانا آپ کو ضروری ہے، کیونکہ ایہا اگر آپ ہٹا دیں تو پھر اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یررجلو، ایہا اگر ہٹا دیں تو یہ تو یہی پڑھا جائے گا نا، یررجلو، یا کو را سے ملانا پڑے گا، اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہا پڑھنے میں، اس کا کوئی سینس نہیں بنتا، تو اسی لیے یہاں بیچ میں لفظ ایہا لگایا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن پاک میں جب بھی آتا ہے تو یا ایہا الذین آتا ہے، غور کریں گے آج کے بعد سے، الذین پر الف لام ہوتا ہے، یا ایہا الناس آتا ہے، اسی طرح یہاں ہے یا ایہا الرجل۔ منادہ میں ترخیم بھی جائز ہے، یعنی تخفیف کی غرض سے آخری حرف کو حذف کر دیتے ہیں۔ تخفیف یعنی چھوٹا کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے آخر حرف جو ہے منادہ کا اس کو حذف کر دیں گے، جیسے یا مالکوں سے یا مالو، مالک کاف آخر حرف ہے، اس کو ہٹا کے کاف کو اس کو چھوٹا کر دیا، یا مالو ہو گیا، یا منصوروں سے یا منسو۔ منادہ مرخم میں اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی، اس لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا کہا جا رہا ہے، منادہ مرخم یعنی ایسا منادہ کہ جس کو چھوٹا کیا گیا ہے، یا مالکو، یا حرف ندا تھا، مالک تھا منادہ، لیکن اس منادہ کو، اس مالک کو ہم نے ترخیم کر کے مالو کر دیا، اور جس کی ترخیم کی جاتی، جس کو چھوٹا کیا جاتا ہے اس کو مرخم کہتے ہیں، تو اسی لیے اس مالک کو منادہ مرخم کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کاف ہٹا دیا گیا اور مالو کر دیا گیا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حرکت جو ہے دونوں حرکت چلے گا، دونوں جائز ہے، کیوں؟ اصلی حرکت بھی جائز ہے، جیسے مالک میں لام پر زیر ہے نا، تو لام کی جو اصلی حرکت ہے وہ تو زیر ہے، تو اصلی حرکت بھی جائز ہے اور ضمہ بھی جائز ہے۔ ضمہ کس لیے؟ کیونکہ منادہ جو ہوتا ہے اس پر پیش لگایا جاتا ہے، جیسے یا زیدو، زید منادہ ہے، زید پر پیش لگا ہے، تو اب اصلی حرکت تو ہے زیر لام کی، اسی لیے یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور منادہ بن رہا ہے اسی لیے یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے آپ بتائیے کہ یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو منادہ جو میں پڑھائی ہوں؟ جی باجی اچھا سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی پریشانی اس میں نہیں نہ ہے؟ نہیں باجی اس میں نہیں ہے، اسی لیے 2-3 مرتبہ کر کے میں بتائی ہوں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سبھی کو کامیابیاں عطا کرے۔ آمین۔